آہ وہ جرأت فریاد کہاں، آہ وہ جرأت فریاد کہاں، دل سے تنگ آ کے جگر یاد آیا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو وہ غزل جو کہ آج کل ڈسکشن ہے، جس کی تفہیم جاری ہے، اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں، بلکہ کچھ اشعار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یعنی مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنائے فریاد آیا۔ اچھا، ایک اس غزل کی خاص بات میں نے نوٹ کی ہے کہ غالب نے 3 مصروں میں دل اور جگر کو جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے، ورنہ غالب کے یہاں ریپیٹیشن نہیں ہے بالعموم، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ ایک ایسی غزل ہے کہ جس میں غالب کے یوں سمجھے اعصاب پر دل اور جگر اور ان کی وارداتیں اس قدر سوار ہیں، حتیٰ کہ 3 اشعار کے اندر مختلف پیرائے میں مختلف مضامین کی صورت میں غالب نے ان کو پیش کیا۔ تو بہرحال آیات کے شعر سے آغاز کرتے ہیں کہ آہا وہ جرأت فریاد کہاں، دل سے تنگ آ کے جگر یاد آیا۔ جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ غالب کے اشعار جو ہیں ان کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہوتا ہے، ایک پورا جو ہے وہ پس منظر ہوتا ہے، جس کو وہ سامنے رکھ کر ایک پوری تصویر کشی کا عمل کرتے ہیں، ایک پورا واقعہ جو ہے وہ تراشتے ہیں، پھر کہیں جا کے جو ہے وہ شعر کا مضمون جو ہے وہ باندھتے ہیں۔ چنانچہ اگر میں اس کو بھی اسی طرح سے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں تو میں کچھ یوں کہوں گا کہ مرزا غالب کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی کوئی یار میں جانا ہوتا تھا تو اپنے ساتھ دل کو بھی لے لیتے تھے اور اپنے ساتھ جگر کو بھی لے لیتے تھے، اور ان سے کام کیا لیتے تھے؟ ان سے کام لیتے تھے گریہ داری کا، کیونکہ در معشوق پر یا در یار پر سوائے آہ و فغان کے ایک عاشق کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ معشوق جو ہے اس کے تو کان یوں سمجھیں کہ نہ ہوئے جیسے۔ تو دل اور جگر میں سے اگر توجہ کیجیے گا، بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، دل اور جگر میں سے پھر غالب جو ہے وہ جگر کا انتخاب کرتے تھے، کہ جگر کو کہتے تھے کہ چل ذرا میرے احوال کو اپنے انداز میں بیان کر۔ چنانچہ جگر جو تھا وہ اپنے مخصوص انداز میں، اپنے خون آشام انداز میں، اپنے لہو میں ڈوبے ہوئے انداز میں غالب کا احوال جو ہے وہ معشوق تک پہنچاتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ چونکہ ساری ذمہ داری جو تھی وہ جگر کے کندھوں پہ آن پڑی تھی، تو جگر جو تھا وہ غالب کا احوال دوست تک یا ان کے معشوق تک پہنچانے کے اس کام میں، اس ذمہ داری میں بیچارہ خون ہو گیا، ختم ہو گیا، لہو لہو ہو کر وہ تحلیل ہو گیا۔ چنانچہ پھر ناچار غالب کو جو ہے یہ ذمہ داری اب دل کو سونپنی پڑی۔ چنانچہ اب جب بھی در یار پر غالب کو نال و فغاں کرنا ہوتا تو حضرت دل کو ہمراہ لیتے، اور حضرت دل کے ذمہ یہ لگایا کہ چل اب جگر بیچارہ تو لہو لہو ہو گئے، اب آپ ہی کو میری ہمنوائی کرنی ہے، میرا احوال اور میری نالش جو ہے اب اے دل تجھے ہی جو ہے وہ یار تک پہنچانی ہے۔ لیکن یہ کیا، اب جب دل نے وہ نالش غالب کی طرف سے در یار پر کی یا در یار تک غالب کا احوال پہنچایا، تو اس میں وہ دمخم نہیں تھا جیسا جگر میں ہوتا تھا، کیونکہ جگر تو سراپا لہو تھا، وہ تو بیچارہ غالب کے احوال کی ترسیل میں لہو لہو ہو جاتا تھا۔ تو دل کے اندر وہ جرأت نہیں تھی، دل میں وہ حوصلہ نہیں تھا کہ غالب کے احوال کو کما حق کو وہ در یار پر پیش کر پاتا۔ تو جب غالب نے یہ دیکھا تو سر پیٹ کے رہ گیا، اور اسی سر پیٹنے کے عالم میں غالب پھر کہتا ہے کہ آہ جرأت فریاد کہاں، کہ ہائے دل کے اندر جگر جیسی جو ہے وہ جرأت فریاد کہاں۔
بس آپ اس شعر کی تفہیم کے لیے یہ میرے اضافی جو کلمات ہیں اس مصرے میں جو میں نے ڈالے ہیں، بس ان کو سمجھ لیں، ان کو ذرا یاد رکھیں کہ دل کے اندر وہ جگر جیسی جو ہے وہ جرأت فریاد کہاں، دل سے تنگ آ کے جگر یاد آئے، یعنی جب میں نے دل کی جرأت فریاد میں کمی پائی، جب میں نے دل کی بے حوصلگی دیکھی کہ دل جو ہے وہ جگر کی طرح میرے احوال کا سفیر نہیں بن پا رہا، تو میں بہت تنگ آیا دل کی اس بے حوصلگی سے، دل کی اس طرز عمل سے، اور پھر کیا ہوا، اس تنگی کے عالم میں جگر یاد آیا کہ ہائے کاش وہ جگر ہوتا، جگر کرتا تھا میری طرف سے میرے احوال کی ترسیل جیسا کہ حق ہے، جگر تھا میرا سفیر جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بیچارہ تو میرے احوال کی ترسیل میں میری سفارت کرتے کرتے وہ تو لہو ہو گیا، خون ہو گیا۔ چنانچہ پھر اس عالم میں غالب کہتا ہے کہ وہ جرأت فریاد کہاں، دل سے تنگ آ کے جگر یاد آیا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، پھر تیرے کوچے کو جاتا ہے خیال، پھر تیرے کوچے کو جاتا ہے خیال، دل گم گشتہ مگر یاد آیا۔ تو آئیں پہلے اس شعر کے اندر موجود مشکل الفاظ کے معانی پر ایک نظر ڈال لیں۔ پھر تیرے کوچے کو جاتا ہے خیال، دل گم گشتہ، اس میں ایک لفظ ہے میرے نزدیک دوسرے مصرے میں، گم گشتہ۔ گشتن فارسی میں ہونا کو کہتے ہیں، جیسے بودن، گشتن وغیرہ، اور اس کو آپ شدہ کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، جیسے ہم گم شدہ کہتے ہیں، تو آپ اس کو گم شدہ جو ہے وہ تصور کر لیں کہ دل گم گشتہ یعنی گم شدہ دل یاد آیا۔ شعراء حضرات جو ہوتے ہیں یا عشاق حضرات عام طور پر یہ مضمون مانتے ہیں کہ ان کا دل جو ہے وہ گم ہو گیا، اور پھر وہ دل جو ہے وہ گم کہاں ہوتا ہے، بالعموم جو ہے وہ یار کے کوچے میں گم ہوتا ہے، وہیں چونکہ اس کو وہ چھوڑ آتے ہیں، اور پھر جب کبھی ان کو اس دل کی تلاش ہوتی ہے دوبارہ، تو ظاہر ہے جہاں جو چیز گم ہوئی ہو، جہاں پڑی ہو، وہیں سے ملے گی، وہیں سے اس کے ملنے کی توقع ہوتی ہے، تو پھر وہ ہمیشہ کوئے یار کا چکر لگاتے ہیں، اور وہیں ان کو اپنا دل جو ہے وہ ملتا ہے۔ چنانچہ اس شعر میں بھی یہی کیفیت ہے، یہی مضمون ہے کہ پھر تیرے کوچے کو جاتا ہے خیال، دل گم گشتہ مگر یاد آیا۔ اچھا، یہاں ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، یہ میرے جو بھی ناظرین سامعین ہیں وہ ذرا توجہ سے سن لیں کہ مگر کا جو لفظ ہے اردو میں، یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک مگر کا مطلب یعنی استدراک کے طور پر، جس کو انگریزی میں بٹ کہتے ہیں یا لیکن بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ نے ایک بات کی، پھر اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ دوسری بات کی۔ جس طرح سے ہم کہیں کہ فلاں شخص جو ہے بڑا غریب ہے مگر وہ ہے کھلے دل کا، یعنی آپ نے ایک بات کی کہ وہ شخص غریب ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تنگ دل ہوتا، لیکن آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا مگر کے ساتھ کہ وہ ایسا نہیں۔ دوسرا مگر کا مطلب شاید بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، پرہیپس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو یہاں اس مصرے میں جو لفظ مگر ہے وہ اسی پرہیپس یا شاید کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ تو اب اس کو آپ سمجھ کر پڑھیں کہ پھر تیرے کوچے کو جاتا ہے خیال، غالب صلہ لکی کے انداز میں یا خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ پھر اے محبوب، اے میرے یار، کہ پھر تیری گلی کی طرف میرا خیال جا رہا ہے، اور اس کی وجہ پھر جو ہے وہ خود ہی غالب جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یار کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیوں میرا تیری گلی کی طرف خیال جا رہا ہے، دل گم گشتہ مگر یاد آیا، کہ شاید مجھے جو میرا گمشدہ دل ہے وہ یاد آ گیا، اور میں اپنے گمشدہ دل کی تلاش میں جو ہوں وہ نکلنے والا ہوں، اور ظاہر ہے میرا گمشدہ دل جو ہے وہ تیری گلی ہی میں گم ہوا تھا، لا محالہ پھر میں تیری گلی کی طرف ہی جانے کا سوچ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ شعر بھی ہو گیا۔ تو آج اس غزل کے اکثر اشعار ہو گئے، باقی اشعار بھی انشاءاللہ العزیز اسی طرح سے جو ہے پورے شرح و بسط کے ساتھ اپنی تمام ترجیحات کی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہے۔
سر دست فقیر آپ سے دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ، اور آپ سب کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہے گا، اور ساتھ میں یہ ایک التماس بھی کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہوں تو براہ مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ اس سے ہماری آپس کی یوں سمجھے کہ ایک طرح سے ہمارا آپس کا علمی اشتراک ہوتا ہے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔